الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل انبئکم، قل اے میرے نبی آپ کہہ دیں، هل انبئکم کیا ہم خبر دیں تم کو، بشرم برے کی، من ذالک اس میں سے، مثوبتاً بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے جس کو بدلہ ملے گا، مثوبہ ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا۔ سب سے برا بدلہ لینے والا کون ہے؟ کون ہے کہ جس کو سب سے برا بدلہ ملے گا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم جائیں گے۔ اور اسی چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا کہ یہودی کہتے تھے ہم تو نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کیوں کی ہے؟ کس وجہ سے اللہ کا عذاب اور آفتیں تمہارے اوپر آئیں؟ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں لعنت کی، ایسا بندہ اللہ کے ہاں سب سے برا ہے بدلہ لینے کے اعتبار سے۔ محنت تو اس نے بھی کی، دنیا کی زندگی، وقت، چانس، مہلت اس کو بھی ملی، لیکن اس نے اپنی مہلت کو گوا دیا، اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اپنی منمانی کی۔ من لعنہ اللہ، وہ بندہ ہے کہ جس پر لعنت کی اللہ نے اس کے غلط کرتوت کی وجہ سے۔ یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی، وغضب علیہم ولعنہم وأعد لهم عذابا علیما، اللہ کا غصہ بھی ان پر نازل ہوا اور لعنت بھی نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہی پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو ضال ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ تو جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہم، اور اللہ کا غصہ نازل ہوا ان پر، وجعل، اور بنا دیے، منہم ان میں سے، القردۃ والخنازیر، اللہ رب العالمین نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ بندر بنا دیا، اور کئی لوگوں کو اللہ نے سور بنا دیا۔ وہ کون تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی ان کے لیے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا، ایسے تھا کہ اس دن مچھلی سامنے ظاہر آ جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا کہ اس دن شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر آگے، دریا کے قریب نالیاں بنا کر آگے بڑے سارے تالاب بنا لیے، ان تالاب میں وہ مچھلیاں آ جاتیں، اکٹھی ہو جاتیں، تو پھر ان کو اگلے دن وہ شکار کر لیتے تھے، جبکہ یہ بہانہ تھا۔ اب ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان میں سے سب کو اللہ رب العالمین نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ جو نسل ہے بندر کی، یہ وہی بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی قوم کی شکلیں ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے، کیونکہ اللہ کا ان پر غصہ اور عقاب نازل ہوا، تو پھر زیادہ دیر تک وہ وہاں زندہ نہیں رہ سکے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر مار دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین یہاں ہمیں یہ بتا کر یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور خصوصاً یہودیوں کو، اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا چہرہ، اصل چہرہ تو تمہارا یہ ہے کہ تم نے ایسی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تمہیں بندر اور سور بنا دیا تھا، آج تم اسلام پر فخر کرتے ہو اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور آج اگر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج امت محمدیہ کی شکلیں نہیں بگڑتی، کام ہمارے بھی ویسے ہیں، ہم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے والے، کام یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ دین کا مذاق ہو، دین کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ آپ دیکھیں سٹیج ڈراموں میں کس قدر دین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا، مسجد کا، مولوی کا، مدرسے کا۔
تو شکلیں کیوں نہیں بگڑتی؟ کیونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت ہے، شکلیں نہیں بگڑتی، ایسے عذاب نہیں آتے۔ تو ہمیں یہ مت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، یہ اللہ نے مہلت دی ہے، آخرت میں تو پھر سب کے جو ہے حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ دیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آگے آ رہا ہے مزید کہ دین کا مذاق اڑانا اور دین کے لیے خدمت کرنا، اس پر چلنا کس قدر ضروری ہے، لوگوں کو ان کاموں سے روکنا۔ یہ کب دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جب دیندار لوگ ان کو بتائیں نا، روکے نا۔ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور، روزے سے دور، زکوٰۃ سے دور، دور ہوتے ہوتے اس قدر دور ہوئے کہ کام ہی نہیں کرنا، بلکہ اس کام کو پھر برا سمجھنا اور اس کام کے کرنے والے کا پھر مذاق اڑانا۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانہ، جو بہت برے ہیں جگہ کے اعتبار سے، واضل، اور بہت گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہ لوگ سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ منافق لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ داخل ہیں کفر میں، وہ ابھی بھی کفر میں ہیں، ان کے دل سے کفر کی محبت نکلی ہی نہیں، وہ زبان سے ہی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جبکہ وہ کفر سے نکلے ہی نہیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ تحقیق نکل چکے ہیں، اس سے دین سے نکل چکے ہیں، دین نہیں ہے ان میں، خالی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، ان کے دل میں جو چھپا ہے اس کا تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جبکہ دل ان کے کافروں کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی کفر کے اندر ہی وہ موجود ہیں، باہر نکلے ہی نہیں ہیں۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً، بہت زیادہ لوگوں کو، منہم، ان میں سے، یسارعون، جو کوشش کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں۔ یہ اہل کتاب کے متعلق ہے کہ وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں گناہوں میں آگے بڑھنے کی، اور آج بھی دیکھ لیں گناہ کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے نا۔ کتنے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ فحاشی پھیل جائے۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں کئی این جی اوز، کئی کمپنیاں، کئی وہ غیر مسلموں سے پیسے لے کر اس پر محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں زنا عام ہو، فحاشی عام ہو، اور یعنی عام ہو۔ ابھی پچھلے دنوں جو عورت مارچ ہوا، کیا مقصد تھا اس کا؟ سوائے اس بات کے اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ فحاشی عام ہو، زنا عام ہو۔ کیا مطالبات تھے ان کے؟ دیکھیں آپ، یہی مطالبہ تھا نا کہ بچہ گرانے کی اجازت دی جائے، آپس میں بغیر شادی کے ایک لڑکی اور لڑکے کا جو ہے وہ دوستی ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، عورتیں آزاد ہوں، جہاں مرضی گھومیں، جس کے ساتھ مرضی سوئیں، جدھر مرضی جائیں، اور پھر بچہ گرا دیں۔ یہ کیا ہے؟ کوشش ہے گناہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یسارعون فی الاسم، گناہ کی کوشش کر رہے ہیں وہ، والعدوان، اور اللہ کی نافرمانی، بغاوت، رب کی بغاوت۔ ان میں نے دیکھا، ایک میڈیا والا پوچھ رہا تھا ایک لڑکے سے، وہ کہتا ہے ہمیں اجازت دی جائے، اگر مرد کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، عورت کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہو۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ تمہیں قوم لوط بھول گئی، اس پر عذاب آیا تھا۔ تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عذاب تو آنا ہے، قیامت کو آئے گا وہ۔ مطلب دل سے، ذہن سے اللہ کی پکڑ، آخرت کا عذاب، وہ ہیبت، سب کچھ ختم ہو چکی، اسلام کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے، اور کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اور بغاوت میں مزید آگے بڑھ جائیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کھاتے ہیں وہ سود، حرام کھانے میں آگے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور سودی نظام کو بڑھانے کے لیے کتنی آج کمپنیاں موجود ہیں، کئی ایسی اپلیکیشن اور کمپنیاں موجود ہیں، کئی نوجوان پھنسے ہوئے ہیں ان میں، جن میں دھوکہ اور فراڈ اور سود ہے کہ آپ اتنے پیسے رکھیں اور پھر ایڈ دیکھتے رہیں، فلاں کرتے رہیں، آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے۔ تو میرے بھائی اور مجھے سننے والے جتنے بھی ہیں، آپ اگر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، جہاں بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پر، کبھی ان کاموں میں نہ پڑیں۔ دنیا کمانے کے، حلال روزی کمانے کے ذرائع اللہ نے بہت رکھے ہیں، ایسی کمپنیوں میں مت جائیں، یہ سود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سود کھانے والا،
کھلانے والا، کاروبار کرنے والا، لکھنے والا، شاہد، گواہ، سب پر لعنت کی ہے اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ سودی لین دین اور کاروبار کرنے والے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، اور وہ سود کھانے میں، حرام کھانے میں جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ مل جائے گا ان کو جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں نا، یہ دنیا میں کر رہے ہیں، گناہ کی کوششیں کر رہے ہیں، ان قریب جو ہے وہ اس کا بدلہ پا لیں گے۔ لولا ینہاہم الربانیون، اب ہے یہاں پر اہم ترین آیت۔ اللہ فرماتے ہیں لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، منع کیا ان کو، کیوں نہیں روکا ان کو، الربانیون، رب والوں نے، اللہ والے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی ان کو نہیں روکا کہ تم گناہ کی کوشش نہ کرو، تم اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں کس قدر آگے بڑھ رہے ہو، کیوں ان کو نہیں روکا گیا؟ والاحبار، اور ان کے علماء نے، ان کے علماء جو درویش تھے، علماء تھے جن کے پاس تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، انہوں نے ان لوگوں کی کیوں نہیں روکا سود کھانے سے، حرام کھانے سے، نافرمانی رب کی کرنے سے، اللہ کی بغاوت کرنے سے، ان لوگوں نے بھی انہیں نہیں روکا۔ عن قولہم الاسم، ان کے اس گناہ والی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور سود کھانے سے، لَبِئْسَ، بہت برا ہے، مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ علماء نے جو کیا یہ بھی بہت برا ہے۔ اور یہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو فرضیت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں، اللہ نے کتنا غصہ نازل کیا ان لوگوں پر جو نہیں روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب والے، اللہ والے، انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور روکا نہیں۔ اور آج ہم اگر قرآن والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ہم دیکھیں آج علماء کا، ٹھیک ہے بہت سارے علماء موجود ہیں جو روکتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں، اپنا حق ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بہت سارا خلا باقی ہے، بہت سارا اس خلا باقی چھوڑنے کی وجہ سے کوششیں، محنتیں ان لوگوں کی جو گناہ میں کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کس قدر عروج پر ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، روکنے والے بہت کم ہیں۔ تو ہمیں اپنا فریضہ، اس کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو، ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی بغاوتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم روکتے؟ ہمارے باپ کی نافرمانی ہو رہی ہو نا ہمارے گھر میں، ہم روکتے ہیں، اصول اور قوانین حکومت کے توڑے جا رہے ہوں ہمارے سامنے تو روکتے ہیں ہم۔ ابھی ہوا نا قانون بنا کے ماسک پہننا ہے، لاک ڈاؤن ہے، اتنے سے اتنے بجے تک دکان کھولنی ہے، پھر بند کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ ہر ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ قانون بن گیا ہے، اس پہ عمل نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا۔ رب کے بنائے ہوئے قانون کون بتائے گا؟ رب کا قانون ہے اذان کی آواز ہو تو اپنا کاروبار بند کر دو۔ رب کا قانون ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ یہ جسم رب نے دیا، اللہ فرماتے الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم اللہ کا۔ دنیا والوں کے حکموں کو ماننے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، اور نافرمانی سے کتنا بچا جاتا ہے کہ نافرمانی ہوئی تو دنیا میں جرمانہ ہو جائے گا، یہاں سزا نقد ہے نا، سزا نقد ہے یہاں، اور اللہ کی نافرمانی کی سزا نقد نہیں ہے۔ اور کتنا اچھا اللہ کا نظام ہے کہ اگر نافرمانی ہو بھی گئی تو معافی مانگ لیں، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانیوں ہم روکتے کتنا ہے؟ اپنے اندر یہ جو احساس پیدا کریں، جس کے اندر یہی احساس موجود ہے نا کہ میرے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو میں نے روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے تو اللہ کی نافرمانی کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا سمجھو۔ تو کتنے لوگ ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، کئی زانی، شرابی، فاسق ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم روکیں ان کو اخلاق سے، پیار سے، اچھے انداز سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھیں اور اسے ادا کریں۔ اگر اس ذمہ داری پر چلیں گے تو انشاءاللہ آگے ان کی مرضی، کوئی ہماری دعوت سے بدلے نہ بدلے، کوئی گناہ چھوڑے نہ چھوڑے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے پہنچانا، بتانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ اذان ہو گئی، آپ مسجد جا رہے ہیں، راستے میں کوئی دکان ہے، کوئی بازار ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا نماز کے لیے، آپ ان کو بلائیں، دعوت دیں گے بھئی اذان ہو گئی، دکان بند کر دو، مسجد آ جاؤ، اور کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو روکیں، تو انشاءاللہ ہمارا فرض ادا ہو جائے گا۔
اور یہ جو اسباق ہیں میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، ان کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آپ اسے شیئر کیا کریں تاکہ یہ پیغام آگے سے آگے پہنچے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔